إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے ان میں ایک نمایاں نام جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ جو 5 پیغمبر دنیا میں افضل ہیں اور العظم، عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی رسول تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں، تو یہ آخری نبی ہے بنی اسرائیل میں۔ اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی رسول نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 600 سال بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا نام عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کا معنی خالص، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا، اور مسیح ان کا لقب ہے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ چونکہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، یہ اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ اس کو بینائی دے دیتا تھا، یہ پھل بہری والے کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ اس کو صحت دے دیتا تھا، اس لیے اس کا لقب مسیح۔ ابن مریم ان کی کنیت ہے کیونکہ ان کی ماں کا نام مریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ابن مریم۔ جہاں بھی ان کا ذکر ہے وہاں یہی ہے کہ عیسیٰ بن مریم، یہ مسیح بن مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھرانہ کو یہ شرف بخشا کہ ان کے نانا عمران بنی اسرائیل میں بہت بڑے عالم تھے، اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، یعنی ان کے گھرانہ کے اندر نبوت اور رسالت تھی۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ دونوں آپس میں خالہ زاد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی کافی مریم کی ماں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، کافی عرصہ تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے، مجھے جو اولاد عطا فرمائیں گے، میں اس کو آپ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم دی بیٹی، تو وہ کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کہ وہ لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی درجے والی ہے، شرف اور عظمت والی ہے، وہ جو لڑکا تیرے ذہن میں ہے نا وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مریم کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام رکھا ہے، اور یہ دنیا میں اونچی عورتوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل گزرے ہیں، عورتوں میں سے کامل کوئی نہیں گزرے سوائے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور مریم بنت عمران اور ختیجہ۔ اور عائشہ کو تو عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو دوسرے کھانوں پر۔ تو یہ مریم دنیا کے اندر عفت عصمت کا نشان تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو مقام بخشا 4 عورتوں کو، ان میں یہ تھی مریم بنت عمران۔ اس کی ماں نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے مریم ان کو تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مریم کو لیا
اور بیت المقدس کے جو خدام تھے، جو علماء تھے، ان میں زکریا بھی تھے، اور زکریا علیہ السلام نبی تھے اس وقت کے. ان کو جا کے کہا کہ یہ تمہارے سردار کی بیٹی ہے عمران کی، اب اس کو میں نے وقف کیا ہے، میں نے نظر مانی. اب وہ سارے چاہتے تھے، ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم اس کی کفالت کریں کیونکہ ہمارے سردار کی، عالم کی بیٹی ہے. زکریا علیہ السلام بھی کہتے تھے چونکہ میرے گھر اس کی خالہ ہے لہذا میں جو ہے وہ اس کی پرورش کروں. تو بالآخر جب ان کا یہ تنازع، یہ اصرار بڑھا تو اللہ کے حکم سے قرآن اندازی کی تو مریم کی کفالت جو ہے وہ قرآن زکریا کے لیے نکلا اور ان کا قلم تیرنے لگا. تو اس وقت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم آ گئی. انہوں نے بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں ایک کمرہ بنایا خاص قسم کا، مریم کو وہاں رکھا، ان کی تربیت کی، ان کو دین کی باتیں سمجھائیں اور ان کو وہاں عبادت سمجھائی. وہ عبادت کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی اور وہاں تھی. لیکن زکریا علیہ السلام نے عجیب چیز دیکھی کہ جو پھل ملتا ہی نہیں، اس کا موسم نہیں، وہ پھل ہوتا ہے مریم کے پاس جب وہ آتے. سردی کا پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں یہ مریم کے پاس ہوتے ہیں. بڑے حیران ہوئے، یہ تو بڑی شان والی ہے، بڑے مقام والی عورت ہے اور بڑی اونچی عورت ہے. تو ایک دن کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور یہ پھل میرے پاس میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. جب مریم جوان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان لوگوں کو، یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں زمانہ کے، ان کو میں اپنی قدرت دکھاؤں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ہر زمانہ اور وقت میں نبی جو رسول بھیجتے ہیں ان کو ایسا معجزہ بناتے ہیں اور ایسا معجزہ دے کے بھیجتے ہیں جس میں اس وقت کا جو ہے نا جو چیز مشہور ہے اس کا توڑ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بڑا چرچا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جس میں جادو کا توڑ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی اطباء اور یونانی حکماء نے دنیا میں تہلکہ بچا رکھا تھا اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کو ناز تھا کہ ہم جو ہے نا طب جانتے ہیں اور علاج کرتے ہیں اور مریض جو ہیں بڑے بڑے بیمار ان کو ہم ٹھیک کر دیا کرتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے تہلکہ مچا رکھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ان کو سمجھایا کہ تمہاری حکمت اور طب جہاں بھی پہنچ جائے یہاں نہیں پہنچ سکتی کہ تم بغیر باپ کے کسی کو پیدا کرو. میں اللہ ہوں اور قادر قدیر ہوں کہ دیکھو میں بغیر باپ کے پیدا کروں. ایک تو یہ بہت بڑی حکمت. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے. اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آئے مریم کے پاس، اللہ کی عبادت میں مشغول تھی. جبریل علیہ السلام ایک انسانی جوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے. مریم علیہ السلام غیب تو نہیں جانتے تھی، کوئی اللہ کا نیک بندہ رسول نبی ولی کوئی بھی غیب نہیں جانتا، لہذا وہ گھبرا گئی کہ یہ آدمی آیا ہے میرے پاس غلط ارادے سے. اس نے کہا انی اعوذ بک من الرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس نے کہا تو ڈرنا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تجھے لڑکا دے گا. اب مریم بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی مجھے لڑکا ہوگا، شادی بھی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کن کہتا ہے فیکون، پس وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو بتانے کے لیے. اس طریقے سے انہوں نے پھونک ماری تو مریم حاملہ ہو گئی. اب مریم علیہ السلام جب حمل واضح ہوا بڑی پریشان، بہت پریشان کہ قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو اس وقت انہوں نے علیحدگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ پر پہنچے. وہاں کھجور کا درخت تھا اور پانی کا چشمہ تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جب تو بچے کو جنم دے لے پریشان نہ ہو، اس کھجور کو حرکت دینا، ہلانا اس کو، یہ اگرچہ خشک ہے لیکن تر و تازہ کھجوریں تیرے پاس گریں گی، وہ کھا لینا. پیاس محسوس ہو یہ چشمہ ہے پانی پی لینا. باقی رہے گی یہ بات
کہ جب یہ بچہ تیری گود میں ہوگا قوم اعتراض کرے گی تو تم چپ رہنا اور کہنا کہ اس سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی تمہیں بتائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں نے وہاں کھجوریں جو تھی وہ کھائیں اور پانی پیا، اور پھر ان کو اٹھا کے جب قوم کے پاس ہے تو قوم کہنے لگے کہ تو کیسی عورت ہے، تو تو بہت نیک، تو تو بہت شریف، تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی نیک، ایسا تو کبھی اب دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمیں یہ کہتی اس سے بات کرو، یہ بچہ ہے جھولے میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ، یہ کیسے بولے گا؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جھولے کے اندر بچپن میں دودھ پینے والی عمر میں اللہ نے قوت گویائی دی، اور عیسیٰ بولا، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، میں ہونے والا نبی ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، جو 4 بچے دنیا میں بولے ہیں دودھ پیتے بچے، ان میں یہ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی بخشی، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بغیر باپ۔ اب عیسائیوں کو جو غلطی لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کے 3 قسم کے عقیدے، یعنی عیسائی 3 گروہ میں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ خود اللہ ہے، عیسیٰ خود اللہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا ہے اور اس سے جز ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں، اللہ، عیسیٰ، جبریل، یا اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تینوں باتیں جو ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ انی عبد اللہ، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، ان کی ماں سچی ہے اپنے اس دعوے میں کہ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھانا کھاتا تھا، عیسیٰ کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، اور جو کھانا کھاتا ہے یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ جو کھانا کھاتا ہو، جو اس کو بھوک لگتی ہو، جو اس طرح محتاج ہو، جو مخلوق ہو، وہ الہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اللہ، جبریل اور عیسیٰ یہ 3 رب ہیں۔ جب یہ 3 ہیں تو پھر توحید کہاں گئے؟ ہر مذہب کی بنیاد توحید پر ہے، توحید کا معنی اللہ ایک ہے، تو توحید تمہاری کہاں؟ کہتے یہ ایک ہے۔ اچھا جب یہ ایک ہے تو پھر 3 کیوں کہتے ہو؟ کہتے یہ 3 ایک ہوتا ہے اور ایک 3 ہوتا ہے۔ یہ ایسا گورکھ دھندا ہے جو آج تک نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ سمجھا سکا۔ چھوٹے بچے سے بھی پوچھو وہ بھی بتائے گا کہ ایک ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، لیکن عیسائیوں کی یہ دعوت ہے اور ان کے مذہب کی بنیاد ہے کہ 3 ہوتا ہے اور 3 ایک ہوتا ہے۔ یہ ایسی جہالت ہے جس پر یہ عیسائیت کی جو بنیاد کھڑی ہے ناپائیدار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے جو ہے وہ پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ باقی سارے پیدا ہوئے ہیں مرد عورت سے، ماں باپ سے، عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون، پس عیسیٰ ہو گیا، اس لیے اس کو کلمہ کہا گیا کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے اور یہ کلمہ۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں تعصب پر مبنی جن کے خیالات ہوتے ہیں وہ باتیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں۔ عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، مخالف ہوئے اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں اور اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا جواب دیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے محمد کی صداقت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پاکیزگی پر، اس کی بیویوں کی پاکیزگی پر۔ قرآن میں اللہ نے محمد رسول کی بیویوں کی طہارت، عفت و عصمت، شرم و حیا بیان کی۔ اسی طرح مسلمان قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، مریم بھی پاک، عیسیٰ بھی سچا، اس کی ماں بھی سچا۔ یہ یہودی خبیث گندہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مریم نے غلطی کی اور بدکاری کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ یہودیوں خناسوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کہ مریم بھی پاک اور اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی پاک، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، وہاں نجاشی عیسائی مذہب کا بادشاہ تھا، مکہ والوں نے پیچھے سے جا کے اس کو بھڑکایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے،
یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تیرا عقیدہ ہے نا وہ نہیں رکھتے. تو بلایا گیا. اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وفد کے سربراہ بنے. انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جا کر سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اور پھر جو ہے وہ مریم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام دینا، یہ سارا جو ہے واقعہ بیان ہوا. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس نے کہا اللہ کی قسم یہی جو ہے نا صحیح حق کی بات ہے جو مسلمانوں نے سنائی ہے اور جو ان کی کتاب میں آئی ہے. ہمارے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ غلط بات ہے. اور ذرا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کہنے لگا اتنا بھی فرق نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کے امام کی شان میں جو انہوں نے بیان کیا، بس یہی ہے صحیح. تو جو پادری تھے ہوں کرنے لگے، یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کہا تم ہوں کرو یا جو مرضی کرو، میں غلط بات کبھی قبول نہیں کروں گا. اصل عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کی یہی شان ہے اور یہی بات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو مسلمانوں نے سنائی. جب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، ملک دیا اور مجھے ملک دیا، مجھے حکومت دی، تو اللہ نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی. اللہ نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی میرے بارے میں. اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی باتیں کیوں سنوں؟ جب اللہ نے مجھے اتنی حکومت دی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی. اب میں ان حق والوں مسلمانوں کے خلاف تم سے مکہ والوں کیوں رشوت لوں؟ مسلمانوں کو کہا میں بھی مسلمان ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، جب تک تمہارا دل چاہے حبشہ میں رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات مریم کی بیان کی، مریم کے بیٹے کی، عیسائی انصاف والے عیسائی وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ غلط تھی اور عیسیٰ غلطی سے پیدا ہوئے. یہودیوں کا عقیدہ غلط. اس طرح عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ تیسرا معبود ہے. نہ، مسلمانوں والا عقیدہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. ایک عیسائی کہنے لگا ایک مسلمان عالم کو، وہ جو تمہاری عائشہ تھی نا، وہ جو تمہاری عائشہ تھی تمہارے نبی کی بیوی، اس پر تہمت لگی تھی، اس پر تہمت لگی تھی. تہمت پتہ نہیں پھر ٹھیک ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ تہمت جھوٹی ہوئی ہے سچی، لگ تو گئی. تمہاری پیغمبر کی بیوی پر تہمت تو لگی، عائشہ مشکوک تو ہو گئی. قرآن کو تو وہ نہیں مانتے نا عیسائی. قرآن نے برات نازل کی کہ تمہاری جو ہے نا عائشہ مشکوک عورت ہے، تمہارے نبی کی بیوی. یہ عیسائی نے کہا مسلمان عالم. اس نے کہا دیکھو بات الزامی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب مناظرہ میں، کہ جیسے آپ نے بات کی ہے اسی طرح کا آپ کو جواب دیا جائے. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی ہے نا ایسے ہی آپ کو جواب دیا جائے. ضروری نہیں کہ میرا عقیدہ بھی وہی ہو، ضروری نہیں کہ میرا وہ عقیدہ ہو، لیکن تجھے چپ کرانے کے لیے میں الزامی جواب دوں جیسے تو کہہ رہے، جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بترکی. مسلمان عالم نے کہا ہاں، دنیا میں دو عورتیں تھیں، ایک مریم تھی ایک عائشہ تھی، دونوں پہ تہمت لگی تھی. ایک کا خامد تھا ایک کا خامد نہیں تھا، ایک بچہ بھی لے آئی تھی ایک کے پاس بچہ نہیں تھا. بتاؤ تہمت زیادہ مضبوط کس پر؟ یعنی عائشہ کا تو خامد بھی تھا، عائشہ پر تہمت لگی، عائشہ کا خامد تھا اور عائشہ کے پاس بچہ نہیں تھا. مریم پر تہمت لگی، مریم کا خامد بھی نہیں تھا اور مریم کے پاس بچہ بھی تھا. اگر اس لحاظ سے سوچیں جیسے تو سوچ رہا ہے غلط سوچ، تو پھر زیادہ تہمت کبھی طاقت والی قوت والی زیادہ تہمت تو مریم پر آتی ہے، عائشہ پر تو نہیں آتی. پھر خاموش ہو. عیسائی چپ ہو. اس نے کہا ہمارا یہ نظریہ نہیں، ہمارا تو نظریہ یہ عیسیٰ بھی پاک، عیسیٰ کی ماں بھی پاک، ہم تو اس کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ان کو سمجھتے ہیں. لیکن تیرا الزامی جواب یہ ہے کہ بتا کہ پھر تہمت والی بات زیادہ کس پہ فٹ آتی ہے اور کس پہ لگتی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عائشہ بھی پاک اور مریم بھی پاک اور دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک. عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کی، انجیل کتاب نازل کی اور یہ رسول ہوئے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول اور میرے رسول ہونے کی دلیل، میرے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو مجھ سے پہلا رسول گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام، میں اس کو رسول مانتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں.
جو مجھ سے پہلے گزر گئے، اور جو میرے بعد آئے گا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں اور میں تمہیں نام بھی بتاتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا، لہذا میں بھی رسول، مجھ سے پہلا موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور مجھ سے بعد جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں پہلے کو بھی مانتا ہوں، پچھلے کو بھی مانتا ہوں، پہلے کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی رسول کو اللہ معجزے دیتے ہیں، ہر نبی رسول کو اللہ معجزات عطا فرماتے ہیں اور معجزات دیتے ہیں اس کے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے دیے جن میں جادو کا توڑ تھا، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطابت، فصاحت، بلاغت کے چرچے تھے۔ اللہ نے عربی میں ایسی کتاب نازل کی قرآن کہ بڑے بڑے عربی، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے قادر الکلام اس قرآن جیسی ایک صورت نہ پیش کر سکے۔ قرآن معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن ہمارے پیغمبر کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ آپ کو دوسرے معجزات بھی ملے، کھانا بڑھا، پتھر نے سلام کہا، انگلیوں سے پانی نکلا اور چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ معجزے بھی ہمارے پیغمبر کو ملے، لیکن ہمارے پیغمبر کو جو معجزہ ملا یہ قرآن والا، یہ ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت، طب عروج پر تھی، یونانی حکماء، اطباء نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جس میں طب کا توڑ تھا۔ طب جتنی بھی ترقی کر جائے اندھے کو تو نہیں ٹھیک کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کوڑی ہوتا تھا، کوڑی پھل بہری والا ہوتا تھا عیسیٰ، اس لیے ان کا لقب ہے مسیح، ہاتھ پھیرنے والا۔ ایسے وہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی کا کوڑ چلا جاتا، پھل بہری والے کی پھل بہری ختم ہو جاتی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کرتے، مردے کو زندہ کرتے، کوئی ضرورت ہوتی تو بات اس سے پوچھنی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے یہ میرے حکم سے تھے، میرے حکم سے۔ اب دیکھیے اس میں بات ہے سمجھنے والی، یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ یہ رسول سے ظاہر ہوتا ہے، نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، ایک ایسا معاملہ جو عام دیگر روش سے ہٹ کر ہو، عام دستور سے ہٹ کر ہو۔ اندھے تو نہیں ایسے دیکھتے لیکن وہ دیکھتا تھا، عام روش سے ہٹ کر ہو، یہ معجزہ ہے۔ انگلیوں سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن محمد کی انگلیوں سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عام حالات سے ہٹ کر ہوتا ہے، امر خارق للعادہ۔ کرامت بھی یہی ہوتی ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے سے، اور معجزہ رسول سے ظاہر ہوتا ہے، اور دونوں عام روش ڈگر سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ لیکن معجزہ اور کرامت کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ نبی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور کرامت ولی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یعنی اس سے اختیار ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ نبی رسول جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے اگر اس نے یہ نہیں۔ معجزہ برحق ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، لیکن معجزہ سے دلیل پکڑنا اختیار کی، معجزہ سے دلیل پکڑنا مشکل کشا ہونے کی، معجزہ سے دلیل پکڑنا مختار کل ہونے کی، کرامت سے دلیل پکڑنا مختار کل ہونے کی، اور اس سے دلیل پکڑنا مشکل کشا ہونے کی، یہ بات غلط ہے۔ معجزہ عام روش سے ہٹ کر ہوتا ہے اور کرامت عام روش سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس کے متعلق دو باتیں سمجھنی چاہیے کہ نہ معجزہ نبی رسول کے قبضے میں ہوتا ہے کہ جب چاہے دکھا دے، اور نہ کرامت ولی کے قبضے میں ہوتی ہے، دونوں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے معجزہ اور کرامت کے متعلق۔ کیوں؟ شرک کا راستہ معجزات اور کرامتوں سے شرک والے نکالتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چپے چپے ذرے ذرے پر اللہ کا کنٹرول ہے، قرآن سنو، کہتے ہیں لو جی جابر کی کھجوریں بڑھ گئیں، قرض اتر گئے، سرکار کی انگلیوں سے پانی چل پڑا، انگلی سے چاند دو ٹکڑے کر دیا، کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ اب وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے قبضہ میں، معاذ اللہ جیسے مداری ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے روپیہ بن گیا، اب پرندہ بن گیا، اب یہ بن گیا، وہ شبد کھاتے، معاذ اللہ
یہ رسول کو اور ولی کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جہاں چاہے پٹاری کھول کے دکھانا شروع کر دے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں پچھلے جمعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنی تھی، لیکن موسیٰ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ بنے گا اور بھاگ پڑے تھے۔ اللہ نے کہا تھا یہ معجزہ ہے۔ یعنی معجزہ رسول کے قبضے میں ہونا تو دور کی بات ہے، رسول کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ ہے جب تک اللہ نہ بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے، لاٹھی سانپ بنی اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، اللہ نے کہا معجزہ ہے۔ تو معجزہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، معجزہ قبضے میں کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھو یہی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں جب مری، مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، معجزہ تھا، لیکن عیسیٰ کی ماں مری، اس کے کنارے اس کے پاس بیٹھ کے روتا رہا، عیسیٰ اپنی ماں کو تو زندہ نہ کر سکا۔ اللہ نے دکھایا عیسیٰ کی ماں مری، عیسیٰ کے سامنے مری، اور عیسیٰ اس کو زندہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جہاں معجزہ دکھانا تھا قوم کو، بنی اسرائیل کو، وہاں مردے زندہ ہوئے۔ جہاں اللہ کو منظور نہیں تھا عیسیٰ کی ماں زندہ نہیں ہوئی۔ وہی عیسیٰ تھا نا کہ جس کے کلمہ کہنے سے، دعا کرنے سے، ہاتھ لگانے سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہی عیسیٰ بے بس محتاج بیٹھا ہے اور اپنی ماں کو نہیں زندہ کر سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، یہ معجزہ، پانی نکلا جہاد میں، وہاں پانی کی ضرورت تھی، برتن بھر گئے، مشکیں بھر گئیں، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا، لیکن یہی پیغمبر تھا، اس کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکینہ اٹھا کے 3 میل کا سفر کر کے کنویں سے پانی کھینچ کے بھر کے اٹھا کے لاتی تھی کہ فاطمہ کے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ رسول نے یہ تو نہیں کہا فاطمہ کہاں مشکینہ اٹھائے پھرتی ہے برتن، میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، لا میں بھر دوں، نہیں۔ وہاں اللہ کو منظور تھا پانی نکلا، یہاں اللہ کو منظور نہیں تھا پانی نہیں نکل رہا۔ یہاں جیسے دوسرے لوگ کنویں سے پانی کھینچ کے پینے پہ مجبور ہیں، ایسے محمد اور محمد کی بیٹی بھی ایسے پانی کھینچ کے پیے گی۔ یہ نہیں کہ ہر وقت انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، یہ ہے فرق اہل شرک میں، اہل توحید میں، اور اہل سنت اہل حدیث میں اور اہل بدعت میں، یہ فرق۔ معجزے کے ہم بھی قائل، معجزے کے یہ بھی قائل، معجزہ برحق ہے، معجزہ کا انکار کفر ہے، کرامت جو صحیح ثابت ہو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ نے نماز پڑھی، بخاری شریف میں واقع، نماز یعنی سب نے پڑھی، لیکن 2 صحابہ کا واقعہ ہے کہ جاتے ہوئے اندھیرا تھا، ایک کی لاٹھی جلنے لگ پڑی، روشنی ہو گئی، اسید بن حضیر کی لاٹھی، دونوں بڑے خوش ہوئے کہ یہ کیا۔ اب وہ دونوں چلتے گئے روشنی میں، جب ان کا راستہ جدا ہونے لگا تو دوسرے کی لاٹھی بھی جل پڑی۔ یہ کرامت تھی جو صحابہ سے ظاہر۔ تو کیا ہر وقت ان کی لاٹھیاں ٹارچ کا کام دیتی تھی؟ کیا ہر وقت ان کی لاٹھیاں جلتی تھی؟ نہیں، دعا کی، 12 آدمیوں کا کھانا 1200 کھا گئے، دعا کی، جابر کی کھجوروں کا وہ ڈھیر بڑھ گیا، قرض اتر گئے، لیکن وہی پیغمبر ہے 2 ماہ کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کر رہا، کھانے کو لیے کچھ نہیں ہے۔ امی جی فرماتے ہیں کہ گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کیوں؟ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھی۔ اللہ نے دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ تو معجزہ کرامت میں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو غلطی لگتی، جہاں جس کی شان جتنی زیادہ ہو نا اتنے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہی تو تھے جن کی وجہ سے عیسائیوں کو غلطی لگی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ کام رب کرتا ہے، اندھے کو آنکھیں دینا اور مردے کو زندہ رب کام کرتا ہے، اس لیے عیسیٰ رب ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ رب ہے، یہ رب ہے۔ اور عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو کہتے ہیں وہ رب کا بیٹا۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، کبھی کبھی جیسے بڑے بادشاہ کہہ دیتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی تو کہتے ہیں کہ میں، یعنی کہ اس میں صیغہ میں کا ہے، میں حکم دیتا ہوں میں، اور کبھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا۔ تو یہاں ہم نے سے عیسائیوں نے کہا 3 ہوئے نا، پھر یعنی عیسائیوں کے 3 نظریے نا، ایک ہے اللہ ہونے والا، وہ کہتے دیکھو مردے زندہ کرتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو ٹھیک کر دیتا تھا، رب ہے نا۔ اور جب دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، کہا رب باپ ہے، بیٹا ہے۔ اور جب دیکھا کہ اللہ بات کرتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا یا ہم نے یہ کیا، کہتے 3 ہے نا، ہم نے جمع ہے نا 3، یہ ان کو غلطی لگی ہوئی۔
حالانکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ معجزات تھے، اس سے اللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اور باپ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. اللہ تو اس سے پاک ہے. اللہ نے آدم کو بھی تو بغیر باپ کے پیدا کیا اور بغیر ماں کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بھی کیا. تو یہاں سے کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اور باقی رہے گی بات ہم نے کیا. مجھے دنیا کے بادشاہ بھی ایسے کہتے ہیں، تو اصل بادشاہ حقیقی تو اللہ ہے. اللہ اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ یہ عزت تقسیم کے لیے اپنے آپ کو میں کی بجائے ہم نے کہتے ہیں بادشاہ، تو وہ تو بڑا بادشاہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معجزہ کرامت اللہ کے قبضہ میں ہوتی ہے. جب چاہتا ہے اللہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اب اس پر ایک دلیل دیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. 15واں پارہ سورہ اسراء، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ مکے والوں نے آ کر ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبات کی فہرست پیش کی کہ ان میں سے کوئی چیز دکھا لے ہم تجھے نبی مان لیں. موک گئے، محمد موک گئے. رسول بات آج طے ہو جائے، ان میں سے کچھ چیز دکھا دے ہم تجھے رسول مانتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے ان کی بات ذکر کرتے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. یہ فرشت پیش کی مکے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے نبی مانتے، رسول مانتے، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دکھا دے کہ تیرے لیے باغ ہو کھجوروں کا یا انگوروں کا، اور اس باغ کے اندر درمیان سے نہر چلتی ہو، یا آسمان کا ٹکڑا گرا ہو. تو کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانو گے تو رب کا عذاب آئے گا. ہم نہیں مانتے، ہم تجھے نبی نہیں مانتے. گرا آسمان، گرا ٹکڑا، اگر سچا ہے گرا ہم پر. یا تیرا گھر سونے کا ہو، یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، ہم دیکھیں کہ تو چڑھ رہا ہے، اور وہاں سے کتاب لا جس کو ہم پڑھیں. ان میں سے کوئی ایک چیز دکھا دے، ان میں سے کوئی ایک چیز تو دکھا دے، ہم سب مسلمان. یہ قرآن. اچھا اب دوسری طرف آ جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہرس تھی لوگوں کے مسلمان ہونے کی، کتنی ہرس تھی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا آپ کا. ابو جہل نے جب آپ کو مارا تھا پتھر، لوہے کی کمان زوردار طریقے سے ابو جہل کے ماتھے پہ ماری، خون کا فوارہ نکال دیا اور خوش خوش ہو کے کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ابھی تازہ نقد بنقد. اور معاشرہ وہ تھا جہاں بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. جو آدمی قتل کر دیا جاتا اور اس کا بدلہ نہ لیا جاتا تو ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی روح آتی ہے پرندے کی شکل میں. یہ روحوں کا آنے کا عقیدہ مکے والوں کا ہے یا یہاں ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں. ایسا معاشرہ جہاں بدلہ لینا باعث فخر، بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. جناب حمزہ رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بدلہ لیا رسول اللہ کے لیے. آپ میں نہیں خوش، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی بدلہ میرا لے یا نہ لے، میرے لیے کوئی چڑھے یا نہ چڑھے. تو میرے بھتیجے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. تو حمزہ نے کلمہ پڑھا. کتنی ہرس ہے محمد کو لوگوں کے مسلمان ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ نے کہا لعلہ کا باخر النفس کا اللہ یکون مؤمنین. محمد لگتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا. کڑ کڑ کے پریشان ہو، نہیں مانتے نہ مانے. تجھے ہم نے دروغہ بنایا، ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے، تو ہمارا پیغمبر ہے، سکون آرام سے دعوت دے، کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے. آپ اپنے آپ کو تکلیف میں پریشانی میں مبتلا نہ رکھیں. لیکن محمد فطرتی طور پر اس کی طبیعت میں رحمت تھی، شفقت تھی، دوسروں کی ہمدردی خیر خواہی تھی. گویا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں. محمد پھٹتا تھا لوگوں کی ہمدردی میں، لگتا تھا پھٹ جائے گا لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں. یہ محمد کی طبیعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرو، یہ ہرس تھی، یہ طبیعت تھی لوگوں کے اسلام پر لانے اور ان کے آنے کی. یہ پیغمبر
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز دکھا دو ہم مان لا. اور کون؟ مکے والے جو سر درد بنے ہوئے تھے. اب آپ سوچے، فیصلہ کریں، اگر محمد کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، دیر لگاتے دکھانے میں؟ اللہ کی قسم کوئی دیر نہ لگاتے. اگر محمد کے کنٹرول میں کوئی چیز ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مختار کل ہوتا محمد رسول اللہ، کبھی دیر نہ لگاتا. حریص اتنے، لوگوں کے اسلام لانے کا شوق اتنا، لوگوں کے اسلام لانے کی فکر اتنی کہ رب آنکھیں کتنی تکلیف نہ اٹھا نہ کوڑا، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں یعنی کہ موت سے دو چار کر لے گا. نہیں مانتے تو نہ مانے. ان شاء ننزل علیہ من السماء آیا فظلتناکم لا خاضعین. اگر صرف ان کا ایمان ہی مقصد ہو، میں آسمان سے کوئی ایسی ان پر چیز نازل کروں ان کا باپ بھی مان جائے گا. لیکن مجھے زبردستی کا اسلام نہیں چاہیے، مجھے زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے. میں نے دو راستے دکھا دیے، ایک ایمان کا ایک کفر کا، سوچنے کے لیے صلاحیت دے دی، چاہے اس کو اختیار کر. میں زبردستی کا ایمان نہیں چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زبردستی کروانا تو یہ سارے یہ ساڑھے تو کوئی دیرے ہوئے گا، مخلوق ہے ہماری پیداوار ہے. یہ پیارے پیغمبر کو حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی، اور مکے والے کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیز دکھا دیں. ہم مانتے اللہ کی قسم اگر آپ کے قبضے میں سے کوئی چیز ہوتی تو ضرور ان کو دکھا دیں. اب ان کی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائیں. اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. نبی ان کو کہہ دے میرا رب پاک ہے، عاجزی سے کمزوری سے یہ ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، ساری چیزیں دکھا سکتا ہے، ساری چیزیں وجود میں لا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے دے سکتا ہے. کہ ان کو میرا رب پاک ہے عاجزی سے کمزوری سے. ہاں میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. باقی رہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوزیشن سن لو. میں انسان ہوں، رسول ہوں، میرے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے، فرشتہ آیا ہے، وحی علیہ السلام. میں نے وہ دعوت دے دی ہے، تم نے قبول کرنی ہے تو کر لو، نہیں تو تمہاری مرضی. میرے پاس کو پٹاری نہیں ہے کہ میں کھول کھول کے دکھاتا رہوں. میری پوزیشن کیا ہے؟ انسان ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. یہ ہے میری پوزیشن. تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، تم اپنے گھر میں اپنے گھر. باقی میرے پاس پٹاری نہیں ہے کہ میں کھول کھول کے تمہیں دکھاتا رہوں. یہ بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ معجزہ برحق، معجزے کا انکار کفر، لیکن معجزہ پیغمبر کے قبضے میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے. جب چاہتا ہے نبی رسول سے ظاہر کرا دیتا ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی معجزہ اور کرامت کے سلسلہ میں کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. معجزہ کرامت چونکہ عام روش سے ہٹ کر ہوتی ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں پکڑی. دیکھو جی، اگر کھجوروں کا ڈھیر بڑھ گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ آپ بڑھا سکتے تھے. جب بڑھا سکتے تھے تو پھر رزق بھی بڑھا سکتے ہیں. جب رزق بڑھا سکتے ہیں تو پھر ہمیں مانگنا چاہیے. پھر ہم مانگیں گے تو کبھی انکار نہیں کریں گے، تو ثابت ہو گیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رازق ہے. یہ دلیلیں نہیں چلیں گی، یہ دلیلیں نہیں چلیں گی. معجزہ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. میں نے آپ کو بتایا کہ وہی نبی ہے، اس کی انگلیوں سے پانی نکلا، لیکن وہی نبی ہے اس کی بیٹی فاطمہ مشکیدہ بھرنے جاتی ہے، نہیں نکل رہا. دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ ہر وقت. اب یہی بات جو آپ سن رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور مریم کو حمل ہو گیا بغیر مرد کے بغیر باپ کے، یہ قرآن کا وقت ہے، یہ قرآن کا. اور آپ سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے، 1000 دفعہ اللہ نہ کرے، کوئی لڑکی چلی جائے، سال کے بعد اس کے پاس بچہ ہو یا بچی، معاشرہ اعتراض کرے کہ یہ کہاں سے آیا، اور وہ کہے تو منکر ہو، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ بغیر باپ کے بچہ دے سکتا ہے، قرآن میں ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں. اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں ہے کہ بغیر باپ کے بچہ ہوا، لیکن یہ دلیل پکڑ سکتی ہے؟ نہیں. کوئی دلیل قبول کرے گا اس کی؟ نہیں. حالانکہ قرآن میں ثابت ہے، قرآن میں ہے بغیر باپ کے بچہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے معجزہ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ اس سے انسان دلیل پکڑے. اور یہ جو ہے نا، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، لوگوں نے کہا لو جی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے مشکل کشائی ثابت ہوگی. بھائی مشکل کشائی کیسے ثابت ہوگی؟ عیسیٰ کی ماں مر گئی، اس کو تو زندہ نہ کیا.
مشکل کشائی کیسے ثابت ہوگی؟ اور ہمارے لوگ تو بڑے عجیب ہیں ہندوستان پاکستان میں. مولوی صاحب نے یہ جو تیسرے پارے میں معجزات کا ذکر ہے، 7ویں پارے میں یہ معجزات ذکر کر کے آگے لکھا کہ یہ تو عیسیٰ تھا نا علیہ السلام، معجزات اس سے ظاہر ہوئے مردے زندہ ہونے کے. ہمارے پیغمبر کی تو یہ شان ہے کہ ہمارے پیغمبر کے امتی بھی وہ جو ہے مردے زندہ کر سکتے. اچھا پہلے تو یہ سوچ غلط ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آدمی چڑھ کے ضد کے ساتھ دوسرے نبی کی حقارت کر کے اپنے نبی کی شان بیان کریں. جیسے کئی وائز کہہ دیا کرتے موسیٰ تے عیسیٰ کی شے نے جتھے محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غلط طریقہ، یہ انداز غلط ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اب دیکھو نا یہاں بھی وہی سوچ ہے کہ عیسیٰ معجزے دکھا رہا ہے، ہمارا پیغمبر کے تو امتی بھی مردے زندہ کر. یہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ کی شے ہے، عیسیٰ کیا ہے. معاذ اللہ یہ انداز غلط ہے. اور پھر آگے جو بات کر رہے ہیں مردے زندہ کرنے کی وہ اس سے بھی غلط ہے، شرک کفر ہے. اب دیکھو یہ قرآن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، یہ قرآن ہے. اور اس کے مقابلہ میں جو دلیل پیش کی ہے کہ امتی مردے زندہ کرتے ہیں وہ 11ویں والا واقعہ بیڑے والا. اب ذرا سوچیں کہ وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، اس کی ہیبت سے، اس کی جلال سے، اس کی عظمت سے، اس قرآن کی قوت سے پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر دنیا میں کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی، دنیا میں کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی، دنیا میں کوئی کتاب آتی جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے مردے زندہ ہوتے، پہاڑ جو ہے وہ چل پڑتے اور زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، تو یہ شان قرآن کی تھی. اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی کتاب ہوتی نازل ہوئی ہوتی جس کے سننے سے اور جس کے پڑھنے سے مردے زندہ ہو جاتے اور زمین ٹکڑے ہو جاتی اور پہاڑ چل پڑتے ساتھ، اگر کوئی کتاب ہوتی تو یہ قرآن کی شان ہوتی. لیکن ایسی کوئی نہیں ہے لہذا قرآن، یہ ہے قرآن. اس کی ایتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. اور مقابلہ میں قصہ 11ویں والا، بیڑے والا، مائی والا، لاڑے والا اور دولے والا، یہ قصہ. اب ذرا کو سوچنے بیٹھے کہاں قرآن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا معجزہ کے طور پر، اور کہاں یہ واقعہ. اللہ اللہ اللہ. اب ذرا پوچھیں ہم ان سے کہ جناب یہ 11ویں دینے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے ہاں؟ ہم تو اس کو حرام سمجھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں 11ویں کو؟ کہتے ہیں جی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی. یہ ہے پوزیشن. جو 11ویں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 11ویں عبد القادر جیلانی کے نام کی دینا 11 تاریخ کو. بچے بیچارے سارے بلک بلک کے روتے رہتے ہیں کیا کہ دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں. انہوں نے 11ویں کا پتا 12ویں کو لگ رہا ہے دودھ ہے ہی کوئی. بھئی کیا پوزیشن ہے 11ویں کی تمہارے ہاں؟ کہتے ہیں جی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کو. جب کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، تمہارے بقول اس مائی نے جو ہمیشہ 11ویں دیتی تھی ایک دفعہ کھیر کی پلیٹ نہ دی، پیر صاحب کو غصہ آ گیا، دل میں بات رکھی. اللہ کے ولی ایسے ہوتے. فرض بھی نہیں ہے، کرو تو ثواب، نہ سمجھو. میں یہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں یہ سارے واقعے کا، سارا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک نہ کسی کتاب میں ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، اور جناب 80% لوگ لگے ہوئے ہیں. بھائی جب 11ویں کی یہ پوزیشن ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، مائی ہمیشہ دیتی تھی، ایک دفعہ نہیں دی، انکار نہیں کیا. ذرا سوچو 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 ان کے عقیدے سوچو جو ہر محلے میں 11 تاریخ کو لگ جاتے ہیں. اس نے انکار نہیں کیا، ایک دفعہ نہ دے سکی. پیر صاحب کو غصہ آیا اور ایسا غصہ آیا کہ دل میں رکھ لیا. جیسے دنیا دار
بغض عداوت رکھنے والے، دشمنی پالنے والے دل میں باتیں رکھ کے بدلہ لیتے ہیں۔ اب کوئی موقع آئے تو میں اس کو بتاؤں، اس کے بیٹے کی شادی تیار ہو گئی، وہ دولہا تھا اس کا بیٹا، اور بارات کشتی میں بیٹھ گئی۔ اب پیر صاحب نے کہا وقت ہے اس کو میں ذرا سبق سکھاؤں کہ اس نے کیسے نہیں میری گیارہویں دی، اور غصے میں سارا بیڑا غرق کر دیا اور سارے لوگ ڈبو دیے، اور جس کا قصور تھا وہ باہر کھڑی ہے۔ سوچو سوچو، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جس کا قصور ہے وہ باہر کھڑی، اپنے ہاتھوں سے جو بیڑا کیا، ساری بات ہی نہیں بنتی۔ اور پھر آگے چلو آگے چلو، کہتے ہیں کہ وہ جو دولہا تھا نا اس میں وہ شاہ دولہ سرکار، بس وہ لفظ مل گیا نا تھوڑا، دولہا دولہ دولہا دولہ، وہ شاہ دولہ سرکار تھے۔ اچھا وہ جو بیڑا ہے نا وہ شاہ دولہ سرکار، اس میں دولہا تھے۔ اچھا اب شاہ دولہ کی تاریخ جا کے گجرات میں دیکھ لو، اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 11ویں صدی کو فوت ہوئے، 11ویں صدی کو فوت ہوئے، اور عبد القادر جیلانی 6 صدی ہجری میں فوت ہو گیا۔ 500 سال کا فاصلہ ہے اس شاہ دولہ میں، اور یہ وہاں لکھ دیا کہ یہ شاہ دولہ دولہا تھا، اور 500 سال کا فاصلہ ہے شاہ دولے میں اور عبد القادر جیلانی کے درمیان۔ جہالت تھوک کے حساب سے نیلام ہو رہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا۔ بات کرو آج تسی نہیں مننی تے تسی جڑا ہر شے منی کھڑے ہو تے دوجے دن جھوٹ نکل آندا ہے۔ تسی جو ٹھیکہ اٹھایا ہے ہر ویلے منن دا تے تیجے دن تانوں بےزتی کرانی پیندی ہے، جویں ساڈی حکومت لگی ہے اج کل بھی پنگا لینا ہے تے 5-7 دن بعد واپس لے لینا ہے تے پھر بےزتی دی بھی انتہا ہے، ذلت سروائی۔ یہ تسی بھی ٹھیکہ چکے ہر گل نوں مننا ہے تے تیجے دن جھوٹ نکلیا کھڑا ہونا۔ ہم وہ بات مانتے ہیں جو ثابت، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم کرامت کے قائل ہیں، لیکن ہم دیو مالائی کس سے، نہ جس کا سر ہے نہ پاؤں، جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھتے، جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ راز ہے بات، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، یہ بدھو پن تمہیں مبارک ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں تو ہمارے اللہ نے قرآن میں تحقیق سکھائی ہے، دلائل سکھائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، بارش برسنے کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، چاند سورج کے نکلنے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، غور و فکر، تحقیق، ریسرچ کی دعوت دی ہے ہمیں اللہ نے۔ یہ بغلولوں کا مذہب نہیں ہے۔ 500 سال کا فاصلہ ہے دولہا۔ پھر یہی بات ہے نا کہ ان کے بڑے بڑے مولوی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن عام آدمی جب ان کو بات کرتا ہے آئیں بائیں شائیں آگے جواب نہیں آتا، کیونکہ بات ہوتی ایسی ہے۔ کہتے ہیں کشتی کے اندر لوگ بیٹھے تھے، لوگوں کی عادت ہے شرکیہ نعرے لگانے کی۔ اب کشتی چلی، یا 11ویں والے سرکار پیر دستگیر، یہ کشتی اور یہ بیڑا اور اس کے سارے سواریاں سب تیرے سپرد۔ یہ شرکیہ انہوں نے جملے بولے، ایک آدمی کشتی سے چھلانگ لگا کے باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا تو باہر آ گیا تو تو نے نہیں جانا وہاں؟ کہتا جانا۔ تو کہتا ہے اس میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہتا ہے جس کے تم نے سپرد کیا ہے نا 12 سال اندر ہوتے دے گا، رگڑے دے گا، پھر نکالے گا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تسی اتنے ہوتے کھاؤ، میں چلے، میں اور کوئی طریقہ کرتا۔ پھر منہ دیکھتے ہیں آگے سے، کیونکہ بات تو بنتی ہی نہیں، وہ ہوتی ہی نہیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف قرآن ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کرے، تم وہاں اپنی وہ پھنگ وہاں پچر لگا دو کہ عبد القادر جیلانی بھی اتنے مردے زندہ کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اللہ کے حکم سے اور ان کو دعوت دی، لیکن بہرحال انہوں نے نہ مانا۔ یہودی تھے، یہودی۔ آج کل تو عیسائیوں کو، امریکہ کو یہودیوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ یہودی تو وہ ہیں جنہوں نے ان کے نبی کو پھانسی دلوانے کی کوشش کی۔ رومیوں کی حکومت تھی، یہودی وہاں، انہوں نے جا کے شکایت کی اور ایک آدمی بھیج دیا عیسیٰ کے پیروکاروں میں۔ وہ اوپر سے عیسیٰ کا ساتھی بنا، اندر سے یہودی تھا، منافق۔ اس کو ساتھ رکھا اور روم کے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ عیسیٰ غلط ہے، کیونکہ ہمیشہ یہودی ایسے کرتے تھے نبیوں رسولوں، کیونکہ وہ آ کے ان کے پول کھولتے تھے نا کہ اصل بات کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو فریب دے رکھا۔ تو حکومت کو بھڑکایا، تو حکومت کی طرف سے پولیس روانہ کی گئی۔ اب وہ جو منافق تھا وہ ساتھ تھا، اس نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام ایک خفیہ مقام پر چلے گئے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر،
حکومت کے ارادے دیکھ کر. اب وہ منافق جانتا تھا جگہ. اس نے کہا پولیس کو، رومی حکومت کو، کہ یہاں اس کمرے میں ہے عیسیٰ. اس نے کہا چل پھر اگے لا. اب وہ جو آگے گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور اس کی مشابت عیسیٰ کی اس کے اوپر ڈال دی. اندر گھوم پھر کے باہر آیا، کہتا عیسیٰ تو کوئی نہیں. تو ان کو لگا عیسیٰ کی طرح، یہ عیسیٰ، بڑا پکڑ لو عیسیٰ کو، عیسیٰ عیسیٰ، اور پکڑو عیسیٰ کو. وہ کہتا میں عیسیٰ نہیں. کہتا تو ہی ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو عیسیٰ ہے. اب اندر گئے تو اندر کوئی نہیں. کہنے لگے یار اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر ہمارا آدمی یہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، بس ان کو شبہ ہی پڑا رہا. ایک تا چاڑے ہے نہ پھانسی، پتہ نہیں کیڑا ہے عیسیٰ ہے کہ کیڑا ہے. اب یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ موقف سنو. ان کی ماں اور بیٹے کے متعلق بھی میں نے موقف تینوں بتایا کہ یہودیوں کا موقف ہے کہ مریم غلط کار ہے اور عیسیٰ غلطی سے پیدا ہوا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پاک دامن سچی، عیسیٰ بھی سچا، اور وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا، اللہ کا بیٹا نہیں تھا. یہ مسلمانوں کا موقف. اب یہاں صلیب جو سولی دیے گئے وہ کہتے ہیں اس پر بھی تینوں کا موقف سنو. یہودیوں تو موقف ہے عیسیٰ غلط آدمی تھا، نبی کوئی نہیں تھا، رسول کوئی نہیں تھا، معاذ اللہ اس نے ڈھونگ رچایا. ہمارے جو بڑے یہودی تھے انہوں نے حکومت کو کہہ کے عیسیٰ کو پھانسی لگوا دی، جان چھوٹ گئی اس سے، یہ اس نے جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ. اور عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا تھا، پکڑا گیا، اللہ نے چاہا کہ مخلوق کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اپنے بیٹے کو وہاں جو ہے نا وصولی چڑھا دیا. مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. یہ ہیں تینوں کے علیحدہ علیحدہ موقع. اب ہم عیسائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، تم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ عیسیٰ کو بڑی بری حالت میں اور دردناک حالت میں سولی دیا گیا. وہ ایڑیاں رگڑتا تھا، روتا چیختا تھا، ایلی 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 کہتا تھا، اللہ 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 کہتا تھا، اور اس پہ کانٹے ڈال کے بعد اللہ تھوک کے پھینک کے، اور اس کو بڑی ذلت کے ساتھ انہوں نے سولی چڑھایا یہودیوں نے. اب باتیں دو ہیں. اگر یہودیوں نے یہ کام اللہ کی مرضی سے کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا سولی چڑھے، لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو، اگر اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ راضی تھا، تو پھر تم یہودیوں کو کیوں برا سمجھتے ہو؟ پھر تو ٹھیک ہو گیا. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں اللہ نہیں چاہتا تھا یہودیوں، تو پھر یہودی رب مانو، اللہ وہ کیوں؟ یہ یہودی رب ہے. دونوں طرف سے یہ وہ بات غلط بنتی. اچھا، اس سلسلہ میں یہ بھی بات ہے کہ عیسائیوں کو چاہیے کہ صلیب سے نفرت ہو. بھئی اس صلیب نے تو جان لے لی ہمارے پیغمبر کی، صلیب سے نفرت ہے، لیکن وہ بڑے پیار سے لگاتے ہیں، لٹکاتے ہیں. یہ ان کا مذہبی نشان ہے جو آج مسلمانوں نے بھی اپنا رکھا. یہ اخبار میں کہیں تصویر دیکھ لینا پاکستان کے حکمران یا دوسروں کی، تو پہچاننے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان میں سے ہندو کون ہے اور ان میں سے مسلمان کون ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان میں سے وہ کون ہے اور وہ کون ہے. انا للہ، پوری نکالی اور مشابت کی ہوئی. اب سولی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے پیار ہے. کیوں؟ عیسیٰ سولی چڑھا، جو ہوا اس کے ساتھ ہوا، ہمیں تو بخشوا گیا. اور اس لیے یہ کربلا کی مٹی سے نفرت ہونی چاہیے. اس نے حسین کی جان لی، لیکن جو حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مٹی ٹھکری کربلا کی جیب میں رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ حسین کی جان گئی جہاں بھی گیا، ہمیں تو بخشوا گیا. انا للہ و انا، حالانکہ یہ بات بخشنے والی نہیں ہے، بخشنے والی نہیں ہے، لیکن ان کی خود غرضی میں بتا رہا ہوں. ان لوگوں، حالانکہ نفرت ہونی چاہیے، ان کو صلیب سے ہونی چاہیے، ان کو کربلا کی مٹی سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب غلو نہ کرو، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور عیسیٰ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے امتیوں مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. مجھے نہ حد سے بڑھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تو نے کہا تھا عیسیٰ ان کو
عیسائیوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، وہ کہیں گے نہیں یار مجھے تو لائق ہی میں کیوں کہتا ہے. ایسی محبت کی کہ عیسیٰ کی پیشی کرا دی، عیسیٰ کی پیشی کرا دی. تو میرے ساتھ تم ایسی محبت نہ کرنا کہ مجھے حد سے بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو کہ اے اللہ کے رسول مجھے اولاد دو، یا رسول اللہ میری مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ میری قسمت کھری کرو، یا رسول اللہ میری گود ہری کرو، بھر دے جھولی میری، یا محمد مجھے یہ دے یہ دے. وہ عیسائی پیچھے سے آگے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میری محبت پیتل کی تھی جو میں نے عیسیٰ سے کی تھی. میں نے بھی کہا عیسیٰ مشکل کشا ہے، عیسیٰ اللہ کا جز ہے، عیسیٰ گناہ معاف کرتا ہے، عیسیٰ رزق دیتا ہے. تو نے اور تیرے قرآن نے تیرے نبی نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. تیرے لیے جائز ہے کہ تو اپنے نبی کے لیے جو چاہے کرے. کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جسے چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی. اللہ کی قسم جو چیز گردوارے میں، گرجے میں، مندر میں شرک ہے، وہ چیز بیت اللہ کے پرنالے کے نیچے بیٹھ کے بھی کی جائے تو شرک کی ہے. اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی کہ کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتے رہو. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. یہ گرداسپور کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. انگریز بڑے تنگ تھے مسلمانوں سے، وہ چاہتے تھے کہ کس طرح جہاد میں سے ختم ہو. اس کو انہوں نے ہاتھ پھیرا کہ چل بچے جمہورے، آج سے تو بھی نبی ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا. کبھی نبی مانتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں مسیح موعود. مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ ہے. وہ کہتے ہیں جو عیسیٰ بن مریم تھا نا وہ فوت ہو گیا، اور جو آنا ہے نا وہ یہ ہے. اور چنانچہ مرزائی جب کسی مسلمان سے بات کرتا ہے نا تو زیادہ وفات مسیح، مسیح عیسیٰ نہیں کہتے، کیونکہ عیسیٰ تو پھر اس کا نام ہے، اس کا تو نہیں. مسیح ایسا لفظ ہے، لقب ہے، وہ اس کو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کو. تو یہ عموماً کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو وفات مسیح ان کا دل پسند. غلام احمد قادیانی کو مقدس گائے کی طرح، حالانکہ بات تو اس پر ہونی چاہیے. جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبی ہے یا نہیں، بات تو اس پر ہونی چاہیے. نہیں، عیسیٰ فوت ہوئے یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اور ان کے 3 مقصد ہوتے ہیں عیسیٰ کی وفات پر بحث کرنے کا. پہلا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایتیں پڑھیں گے، مسلمان عالم بھی ایتیں پڑھے گا. سننے والے کہیں گے ایسے یار ان مولویوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، ان کو کافر کہتے ہیں، یہ بھی کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہی ہے نا، جیسے یہ ایتیں پڑھ رہا ہے ایسے وہ ایتیں پڑھ رہے ہیں. یہ فائدہ ہو جائے گا مرزائیوں کو اس بات. نمبر 2، اگر مرزائی شکست کھا جائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. غلام احمد قادیانی تو مقدس گائے کی طرح پیچھے محفوظ ہے، وہ تو زیر باس ہی نہیں آیا. اور اگر مرزائی فتح پا جائے گا تو بلے بلے سارے مرزائی سچے. اور تیسرا، دنیا عقل پرست زیادہ ہے، علم کم ہے. جب عیسیٰ کی بات چلے گی اور مسلمان عالم کہے گا کہ وہ آسمان پر ہے تو مرزائی مناظر مذاق اڑائے گا، لو جی لو دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ کہتا ہے عیسیٰ اوپر ہے، کھاتا کیا ہے، پیشاب کہاں کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. انا للہ. اللہ کو تو ساری طاقتیں ہیں، تو چونکہ لوگ زیادہ عقل کو آگے رکھتے ہیں بے عقل کہیں گے ہاں یار یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ اوپر. یہ 3 بڑے مقصد ہیں کہ مرزائی جب بھی بات کرتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی بات ہو نا تو آپ سنو یار عیسیٰ کو چھوڑو، تم بات کرو غلام احمد قادیانی کی. لیکن پھر بھی اگر اصرار کریں تو ان کو بولو یہ جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم فوت ہو گئے اور جو آنا ہے تو اس کی نشانیاں ہیں کتاب کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ اس میں نشانیاں موجود ہیں 21. تم ان 21 میں سے ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے غلام احمد قادیانی میں، ایک بھی اس میں ثابت نہیں. ایک ثابت کر، مثلا اس کی ماں کا نام مریم، وہ نازل ہوگا،
وہ حج کرے گا، وہ خنزیر کو قتل کرے گا، وہ صلیب توڑے گا اور مال عام ہو جائے گا، اور وہ جہاد کرے گا، دجال کو قتل کرے گا، اور بھی آگے۔ اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، یہ پیدا ہوا، اس کے دور میں خنزیروں کے ریوڑ چلتے تھے، صلیب کیا ٹوٹی، یعنی عیسائیت کیا ختم ہوئی، عیسائیوں نے اس کی سرپرستی کی، مال کیا عام ہوتا، اس نے ٹیکس لگایا اپنے مریدوں پر، چوتھی نسل ابھی کھا رہی ہے، اور آج کیا، اس کو مکے مدینہ دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور دجال ابھی آیا ہی نہیں۔ یعنی 21 نشانیاں ہیں آنے والے عیسیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ اسی عیسیٰ بن مریم میں ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اس غلام احمد قادیانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال سے ٹکرائے گا، اس کو قتل کرے گا باب لد پر، جہاں آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ عیسائیوں کو بھی انتظار ہے، یہودیوں کو بھی انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو بھی انتظار ہے، ان کو بھی۔ تو وہ باب لد پر آ کے جس کا ان کو انتظار ہے یہودیوں کو، وہ دجال ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اصفہان شہر کا 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوگا، اور آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس جماعت کا آخری فرد عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں دجال سے ٹکرائے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نظرک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔